بات بتانا بس اتنا مقصد ہے کہ ان باتوں کو یاد کرنا ایک محبت کا تقاضا ہوتا ہے، محبوبین کو یاد کرنا، اور دوسرا ان کی یادوں کو تازہ کر کر جو ہے ان کی سنتوں کو دنیا میں لازم کرنا، اپنی زندگیوں میں لازم کرنا ضروری ہے۔ آج دین کو بڑی ضرورت ہے۔ پھر یہ کربلا کا ماحول بپا ہے، ہر جگہ گستاخ رسول موجود ہے، ہر جگہ جو ہے اولیاء اور آل رسول کا بغض رکھنے والے موجود ہیں۔ آج پھر ایک کربلا کا ماحول ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہماری جانوں کو، ہمارے وقت کو سب اسلام کے لیے قربان کرتے چلے جائیں، کیونکہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر قربانی کا بہترین بدلہ عطا فرماتا ہے، بہترین بدلہ عطا فرماتا ہے۔ جی، تو ہر قربانی کا ایک بدلہ ہے۔ تو کیا آپ جانتے بھی ہیں امام حسین کی قربانی کا کیا بدلہ ہے؟ ایک بدلہ جو دنیا کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب میں یہ روایت آئی ہے، آپ خود بتاتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ رات میں جاگنا ان کا تو معمول تھا، اور جمعہ کی رات آ جائے تو اور بھی زیادہ جاگتے تھے۔ تو رجب کی پہلی جمعہ کی رات تھی، وہ آپ کا آخری سال تھا، آپ کی ظاہری حیات کا آخری سال تھا۔ تو آپ نے دیکھا کہ آپ کو شدت کی نیند آ رہی ہے، بڑی شدت کی نیند آ رہی ہے۔ جب بہت کوشش کی نیند کو بھگانے کے لیے، عبادت کے لیے، بار بار وضو کیا، غسل کیا، سب کرنے کے باوجود بھی نیند پر غلبہ نہیں پا سکے۔ جب نہیں پا سکے تو آپ سو گئے۔ جب سو گئے تو خواب میں دیکھتے ہیں کہ دو فرشتے آئے اور کہہ رہے ہیں، یا امام جعفر الصادق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے منتظر ہیں، آپ جلدی چلے آئیں، بہت دیر سے حضور منتظر ہیں، آپ جلدی چلے آئیں۔ یہ خود اپنی کتاب میں آپ نے لکھا ہے، سمجھے؟ تو پھر دیکھتے کیا ہے کہ ایک بہت خوبصورت خیمہ لگا ہوا ہے۔ اب وہ دروگا بولے جلدی چلیے کہ حضور آپ کے منتظر ہیں، اور وہ خیمے میں جا کر دیکھتے ہیں تمام انبیاء و مرسلین جلوہ گر ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، حضور کے صحابہ موجود ہیں، حضور کے صحابہ موجود ہیں، اور حسنین کریمین حضور کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں، ایک طرف امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں، ایک طرف امام حسن بیٹھے ہوئے ہیں، اور پوری محفل سجی ہوئی ہے۔ حضور جیسے ہی امام زین العابدین یا امام جعفر صادق کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں شہزادے جلدی آؤ، بہت دیر سے انتظار میں تم بیٹھو، اور جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اسے قلم نشی کر لو، کیونکہ عنقریب تم ہم سے ملنے والے ہو۔ یہ خواب میں حضور نے فرمایا۔ تو جیسے ہی انہوں نے قلم اٹھایا، بک اٹھائی، سمجھے، تو اتنے میں دیکھا کہ دو روحیں تشریف لائے، ایک ہرے رنگ کی روح تھی، ایک لال رنگ کی روح تھی۔ وہ اچانک آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوں پر بیٹھ گئی، ایک دائیں زانوں پر، ایک بائیں زانوں پر بیٹھ گئی۔ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا تعجب ہوا کہ بولے یہ کون مقدس روحیں ہیں؟ حسنین کریمین تو بغل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر گود میں کسی کا حصہ ہو تو حسنین کریمین کا یہی سوچا ہے، سمجھا ہے، لیکن یہ تو بغل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ گود میں روحیں آ کر بیٹھ گئیں۔ تو یہ غور فرما رہے تھے، حضور نے دیکھ لیا کہ ان کے دل میں کیا چل رہا ہے، کہا تم کیا سوچ رہے ہو، یہ دو روحیں کون ہیں؟ تم جانتے ہو اللہ کی بارگاہ میں بڑا فکر مند تھا، میرے دین کی خاطر، میری امت کی خاطر، میرے شہزادوں کی شہادت کے بعد، حسنین کریمین کی شہادت کے بعد میں بہت پریشان ہو گیا، میری امت کی فکر تھی، دین کی فکر تھی، تو اللہ نے ان شہزادوں کی شہادت کا بدلہ عطا فرمایا۔ کیا بدلہ عطا فرمایا؟ امام حسن المجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بدلے میں اللہ نے یہ ذات کو عطا فرمایا جو میرے دائیں جانب پر بیٹھی ہوئی ہے، اور ان کا نام دنیا میں شیخ عبد القادر جیلانی ہوگا۔ اور میرے حسین کی شہادت کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ذات کو عطا فرمایا جس کا نام علی احمد صابر کلیری ہوگا۔ تو یہ حسنین کریمین کی شہادت کا بدلہ ہے، کون؟ غوث پاک اور حضرت صابر کلیری۔ اب کتنا بلند و بالا مقام ہے، کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ اور یہ بات کو خود غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتاب میں لکھتے ہیں کہ بولے میری ماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ خواب میں آ کر مجھ سے کہنے لگی کہ بولے اے عبد القادر، تمہارے بیٹے عبد الرحیم کی پشت میں علی احمد صابر کلیری پیدا ہونے والے ہیں، وہ میرے حسین کی شہادت کا بدلہ ہے۔
تو غوث پاک فرماتے ہیں جس دن سے مجھے یہ بات پتہ چل گئی، غوث پاک کا مقام کیا ہے؟ کیا مقام ہے غوث پاک کا؟ کہ بولے تمام اولیاء گردنیں جھکاتے ہیں، ان کے زیر پا ہے نا تمام اولیاء ان کے طلبوں کو ملتے ہیں، یہی حقیقت ہے، سمجھے؟ لیکن وہ غوث پاک فرماتے ہیں جس دن مجھے پتا چل گیا کہ میرے بیٹے عبد الرحیم کی پشت میں علی احمد صابر کلیری پیدا ہونے والے ہیں، اس دن سے کبھی میں نے ان کی طرف پیٹ بھی نہیں کی۔ صابر کلیری کے تعلق سے کتنا مقام و مرتبہ صابر کلیری کا ہے، اللہ کا شکر ہے کئی مرتبہ اس بارگاہ کی زیارت نصیب ہوئی۔ انشاءاللہ ان قریب فروری میں ہمارا وہاں جانے کا بھی پروگرام ہے، اللہ تبارک تعالیٰ آسان فرما دے، اور یہ سوچ کر جائیں گے، ایک تو اللہ کا ولی سمجھ کر جانا ایک فیض ہے، اور امام حسین کی شہادت کا بدلہ سوچ کر جانا دوسرا فیض ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بارگاہ کی زیارت سے بھی سب کو شرف عطا فرمائے۔